يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اہلک اعداءہم. سلسلہ وار پروگرام میں ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. دوستو، یہاں پر اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں دوسروں کے حوالے سے رحم ہونا، نرمی، مہربانی اور اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور کن افراد پر رحم اور مہربانی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر آج جس حدیث کی طرف ہم اشارہ کریں گے کچھ اس طرح سے ہیں. فرماتے ہیں وارحم من اہلک الصغیر ووقر منہم الکبیر. فرماتے ہیں اپنے گھر والوں میں سے ابھی جب بھی کسی انسان کے لیے کوئی بزرگ ہستی، کوئی عالم دین یا کوئی استاد اپنے شاگردوں کے لیے، کوئی بزرگ اپنے بات ماننے والوں کے لیے جب کہتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیجیے اور چھوٹوں پر رحم کیجیے، تو ہر ایک کے ذہن میں سب سے پہلی بات جو آ جاتی ہے ہمارے ماحول کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب دوسروں میں سے کسی کو دیکھیں اور کوئی چھوٹا ہو تو اس پر رحم کیا جائے. دوسروں میں سے جب آپ کسی کو پاتے ہیں جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں، آپ سے بزرگ ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے احترام کریں. دوستو، اس روایت کے اندر، اس وصیت کے اندر جملہ کچھ اس طرح سے ہیں وارحم من اہلک الصغیر، اپنے گھر والوں میں سے جو چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو. یہاں پر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بری ہوں، اس لیے کہ ہر ایک اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں زندگی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بعض افراد عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں. ووقر، اور احترام کرو، عزت کرو، توقیر منہم، آپ کے اپنے گھر والوں میں سے، الکبیر، جو بڑے ہیں. یعنی آپ کے کنبے کے اندر، آپ کے فیملی کے اندر، آپ کے گھر والوں کے اندر جو چھوٹے ہیں ان پر رحم کی جائے. بس ہر شخص اپنے سے چھوٹے پہ جب رحم کریں گے اور اپنے سے بڑے کے حوالے سے اس کا احترام رکھیں گے، اس کی عزت کریں گے، تو گویا آپ نے رسول اکرم کی اس وصیت پر عمل کی. اسی طرح سے ایک روایت، یا علی، اے علی، وللظالم ثلاث علامات. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ظالم ایک ایسا لفظ ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. حتیٰ خود ظالم بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس لفظ کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اگرچہ وہ ظلم کرتا ہے، لیکن ظالم کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے وہ پسند نہیں کرتا. ظالم کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے 3 علامت: یقہر من دونہ بالغلبتی، ہر وہ شخص جو طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے اپنے سے کم درجے کا ہو، نچلے درجے کا ہو، تو اس کے اوپر اپنے اس غلبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ وہ غالب ہیں، وہ اس سے بڑے ہیں، وہ اس سے طاقتور ہیں، وہ اس سے مالدار ہیں، تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اس کے اوپر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے قہر کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار، اپنے طاقت کا اظہار، یعنی وہ اپنی قہاریت کو ہر اس شخص پہ دکھاتا ہے جو اس سے نچلے درجے کا ہو، جو اس سے کم طاقت والے ہوں، جو اس سے کم مال والے ہوں یا قدرت والے ہوں. اب یہاں پر
دوسری علامت ومن فوقہ بالمعصیتی، اور جو شخص اس سے اوپر ہو مالی اعتبار سے یا قدرت کے اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے، جس حوالے سے بھی وہ اس سے بڑے ہوں، تو اس شخص کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کی نافرمانی کرتا ہے جہاں پہ اس کو اس کی فرمان برداری کرنی چاہیے تھی۔ یہ ظالم کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت وَيُظَاهِرُ الظَّلَمَةَ، ہر وہ شخص جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے پشت پناہ بن جاتا ہے، اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے ظلم کو بڑھانے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اگر ان تین علامتوں کو لیجئے تو پھر اس صورت میں ہمارے ذہن میں عام طور پر بات آتی تھی جب ظالم تو وہ شخص جو فلان سیاستدان ہے اور ملک کے اوپر جب اس کو حکمرانی مل جاتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، ظالم وہ شخص جس نے تاریخ میں وہ ظلم کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں دوستو، رسول گرامی اسلام کی یہ حدیث، یہ وصیت، اس وصیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ظالم کے لیے علی تین علامتیں ہیں، یا علی للظالم ثلاث علامات، اے علی ظالم کے لیے تین علامتیں ہیں۔ اب ہر وہ شخص جس کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ ظالم کے اس مقام پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظالم کا لفظ اس شخص کے اوپر صدق آتا ہے، یہ شخص ظالم ہے اگرچہ لوگ اسے ظالم نہ کہیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم سمجھتے ہوں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، لیکن ان علامتوں کو اگر غور سے سن لیجئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم ظالم ہوں۔ اگر ظالم ہونے کی علامتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو آئیے ابھی بھی وقت ہیں پچھتاوے کے لیے، توبہ کے لیے، ان چیزوں سے ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اب مثال عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ظالم جو اپنے ماتحت افراد ہیں ان کے اوپر اپنے غلبے کی وجہ سے، اپنے تسلط کی وجہ سے وہ قہر کر لیتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، اپنی تسلط کا اظہار کر لیتا ہے۔ اب آپ کسی محکمے میں آفیسر ہیں تو ہر وہ شخص جو آپ سے نیچے، آپ کے ماتحت اور آپ کے فرمانبردار ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ اگر آپ کسی گاؤں میں آپ کی بات چلتی ہیں، آپ بزرگ ہیں، تو اس وقت ہر وہ شخص جو اس گاؤں میں آپ سے چھوٹے ہیں اور آپ کی بات ماننے والے ہیں، ان پر آپ اپنے قہاریت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر میں، اور گھر میں بحیثیت باپ کے یا گھر میں بحیثیت دادا کے، بزرگ کے، باقی جتنے افراد جو آپ کی فرمان برداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ آپ اپنی اس طاقت کا اظہار اگر کر لیتے ہیں، اس تسلط کا اظہار، اپنی اس شخصیت کا اظہار اگر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم کے زمرے میں ہیں، اس لیے کہ رسول کی اس وصیت کے مطابق وہ شخص ظالم ہے۔ دوسری وہ جو علامت وہ بھی یہی کہ آپ اپنے سے جو بڑھ کے جو بزرگ ہیں اس کے لیے مخالفت کے ذریعے سے آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظالم ہمیشہ کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو دکھ پہنچانا تو نہیں۔ جس طریقے سے آپ گھر میں شوہر ہیں اور آپ کی بات گھر میں چلتی ہے تو آپ اپنی بیوی اور بچوں پہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی شخصیت اور بڑھائی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ظالم ہیں۔ اور اس کی ظالم کی دوسری علامت، یہ جو خاتون جو گھر میں بیوی کے اس منصب پہ بیٹھی ہیں، وہ بچے جو اس گھر میں باپ کے حضور اولاد کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باپ کی مخالفت کر رہے ہیں، باپ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کر رہے ہیں، فرمان برداری ہونی چاہیے تھی، آپ نافرمانی کر رہے ہیں، تو گویا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظالم کی یہ علامت آپ کے اندر موجود ہیں۔ رسول اکرم کی وصیت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، آپ کسی گاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سنجیدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دین و دنیا اور آپ کی بلائی کے لیے وہ سوچتے ہیں، اگر آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں بغیر وجہ، بلا وجہ، جبکہ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، ان کی باتیں ماننی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں نافرمانی کے ذریعے سے، تو یہاں پہ آپ ظالم ہیں۔ خصوصاً گھروں کے اندر میاں بیوی، میاں کے لیے اللہ نے ایک طاقت اور ایک منصب عطا کر رکھا ہے،
لہٰذا پہلے جملے میں کہا کہ وہ اپنے ماتحت بیوی بچے وغیرہ ہیں ان کے اوپر ظلم نہ کریں. کیسے؟ یعنی اپنی بڑائی کا اظہار ان کے اوپر نہ کریں، غلبے کا اظہار نہ کریں. اور دوسری طرف سے بیوی بچوں کے لیے جو اس باپ اور شوہر کے ہاتھوں میں گویا اسیر ہیں، ان کے فرمانبردار ہیں، ان کے لیے بھی وہ بھی ظالم بن سکتے ہیں. کب؟ جب نافرمانی کریں گے. اور تیسری علامت، ظالم انسانوں کے لیے مددگار نہ بنے. لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے یا علی من صفات المؤمن، اے علی، یعنی پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں امیر المومنین سے خطاب ہو کر، مخاطب ہو کر. کس طرح سے؟ یا علی من صفات المؤمن، مومن کے اوصاف میں سے ہیں اے علی. کیا ہیں؟ یجل الکبیر ویرحم الصغیر. مومن انسان وہ ہے جو چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں، ان کی عزت کا خیال رکھیں. یہاں پر صغیر اور کبیر ہر شخص پر صدق آ سکتا ہے. صغیر طاقت کے اعتبار سے، صغیر عمر کے اعتبار سے، صغیر منصب کے اعتبار سے، صغیر معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور کبیر بھی اسی حوالے سے اس کا معنی مختلف افراد پر صدق آ سکتا ہے، عزت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، علم و عمل کے لحاظ سے، مختلف طریقوں سے. تو یہاں پر اس روایت کو پیش کرنے کے بعد اس روایت کی طرف بھی اشارہ کرنے کی میں ضرور کوشش کروں گا، جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی جب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے مراحل ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ اس انسان کے لیے بہت سارے کاموں کا انجام دیتے ہوئے مشکلات پیش آ جاتی ہیں. اب جب مشکلات پیش آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لے جا کے ظالموں کے اس زمرے میں بٹھا دیں. ظالموں کے زمرے میں نہیں بٹھانا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو عادل باقی رکھتے ہوئے، ظلم سے دور رہ کر مومن والی صفات کو اپناتے ہوئے اوصاف میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. فرماتے ہیں اس روایت کی روح سے یا علی من اطاع امرأتہ اکبہ اللہ عز وجل علی وجہہ فی النار. بہت سارے گھروں میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے. جس طرح سے ایک خاتون اپنے شوہر کی اطاعت اس کو کرنی چاہیے تھی، اطاعت نہیں کرتی، تو اطاعت نہ کرتے ہوئے یہ خاتون ظالمہ بن جاتی ہیں، ظلم کرنے والی خاتون بن جاتی ہیں. اور اس طرف سے شوہر کے لیے یہ بھی تو نہیں کہ وہ اپنی پوری طاقت کا استعمال بیوی پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کریں. وہ بھی اس گھر کے اندر ایک خاتون ہے، انسان ہے، اس کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں. تو یہاں پر ایک مرد اگر گھر کے اندر اپنے زوجہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے مدد کرتے ہوئے ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی حاکم بن جائے، حکمران بن جائے اور وہ خود سے محکوم، بیوی جس کی اطاعت کی جائے اور مرد جو اطاعت کرنے والا ہو، یہ بھی تو ظلم ہے. اس لیے کہ روایت میں ارشاد ہے اے علی، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے اے علی، جو شخص اپنے بیوی کی اطاعت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے. وہ کس طرح سے؟ فقال علی علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وما تلک الطاعہ، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرمائیے گا وہ کون سی اطاعت اور فرمانبرداری ہے جو شوہر اپنی بیوی کے لیے انجام دے، اپنی بیوی سے اس مسئلے میں فرمانبرداری کریں اور اطاعت کریں. تو یہ شوہر اوندے منہ کے بل اس کو لے جایا جائے گا جہنم میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتا ہے یأذن، یہ شوہر جو منہ کے بل جہنم میں اس کو گرایا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے. جب وہ اطاعت کر لے کس کام میں؟ یأذن لها فی الذهاب الی الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق. وہ اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے جب بیوی چاہتی ہیں کہ وہ جانا چاہتی ہیں کہاں پہ؟
باہر قدیمی زمانے میں عرب ممالک میں اور مختلف ملکوں میں، شاید اس وقت بھی آپ کبھی عراق میں، ایران میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو آثار نظر آ جائیں کہ عمومی حمام ہوتے تھے، جس طرح آپ اپنے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ باہر چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو باہر نہانے کا انتظام مردوں کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین کے لیے گھروں کے اندر ان کے پردے کا انتظام ہو، لہٰذا یہاں پر کوئی خاتون کہیں میں باہر حمام میں جانا چاہتی ہوں نہلانے کے لیے، نہانے کے لیے، فرماتے ہیں اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے ان محافل میں جہاں پہ خوشی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ خاتون جانا چاہتی ہیں اور اجازت لیں، اجازت کے بعد شوہر اپنی رضامندی سے اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی اطاعت کر دیتے ہیں۔ ان سب کی جو شرط ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، اور شوہر اس کو بغیر چون و چرا کے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ موت واقع ہوئی ہیں، مراثی ہیں، مجالس ہیں، خاتون جانا چاہتی ہیں اور شوہر اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو بھیج دیتا ہے۔ کب کس حالت میں ان 4 جگہوں پہ باہر گھر سے نکلتے ہوئے کہیں پہ خوشی کا کوئی پروگرام منعقد ہو رہا ہو وہاں پہ حاضری دینے کے لیے، یا کسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کا موت واقع ہوا ہو، مصیبتیں واقع ہوئی ہوں، وہاں پہ شرکت کے لیے، ان 3 جگہوں پر جانے کے لیے بیوی جانا چاہتی ہیں اور شوہر اس کی اطاعت کرتے ہوئے اجازت دے دیتا ہے۔ کس حالت میں؟ جب بیوی پتلے لباسوں میں جانا چاہتی ہوں، نازک لباسوں میں جانا چاہتی ہوں۔ اگر اس صورت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کر لیں تو اس صورت میں یہ شوہر منہ کے بل اس کو جہنم میں گرایا جائے گا، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول کی وصیت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، اس لیے کہ یہ خاتون جو باہر جانا چاہتی ہیں وہ شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو اجازت دے دے جانے پہ، تو یہاں پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک دیں، یا تو ایسا لباس استعمال کر لے، پہن لیں جس سے اس کا پورا بدن ڈھانپ جائے، اس کے بدن کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آئے، کسی نامحرم کو، خواہ وہ اس کے آستینے کوتا ہونے کی صورت میں، خواہ اس کے سر پہ کوئی دوپٹہ جو اس کے سر کو چھپائے نہ ہونے کی صورت میں، خواہ اس کا لباس اتنا نازک یا اتنا تنگ کہ جس حالت میں وہ باہر جائیں گے تو نامحرموں کی توجہ اس کی طرف جلب ہو۔ ان تینوں صورتوں میں شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بیوی کی اطاعت نہ کریں، اگر اطاعت کرو گے تو پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اسی روایت کے ذیل میں ایک اور روایت، یا علی سوء الخلق شؤم، اے علی بد اخلاقی انسان کے لیے بدبختی لے آتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، برکت والی اثرات کو ہٹا دیتا ہے۔ کون سی چیز؟ بد خلقی، بد اخلاق ہونا۔ بد اخلاقی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرد کا مردوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، خند روئی کے ساتھ پیش آنا، اور اسی طرح سے خواتین کو خواتین کے ساتھ، نہیں کہ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کے ساتھ اور نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، ہنس منہ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ پیش آ جائیں، نہ، بلکہ محرم اور نامحرم کی رعایت کرتے ہوئے مرد اپنے محرموں اور باقی مردوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، دیگر خواتین کے ساتھ اور اپنے محارم کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر خوش اخلاقی کا ان جگہوں پر جہاں پہ مظاہرہ ہونی چاہیے تھی مظاہرہ نہ کریں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، تو شوم کا سبب بن جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے انہی چیزوں میں سے ایک انسان کے لیے ندامت، انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ طاعت المرأة ندمۃ، کوئی مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں تو اس میں پشیمانی ضرور ہے۔ دیکھیں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں۔ اب یہاں پہ شاید کوئی شخص یہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی اطاعت کریں اور اس کے لیے پشیمانی ہو؟ اگر بیوی نماز کا حکم دیں، اگر بیوی اچھے کاموں کے بارے میں بتائیں،
تب بھی نافرمانی ہونی چاہیے؟ تو اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے دوستو، جب خاتون اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وقت ہو چکا ہے نماز پڑھو، ماہ مبارک رمضان ہے روزہ رکھو، تم شراب سے ہاتھ اٹھا لو، یہ کام گناہ ہے انجام نہ دو، ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کرو، تو یہ بیوی کی آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ان گناہوں کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ان نیک کاموں کا انجام دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پہ آپ کی بیوی ایک مبلغہ ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں، آپ تک باتیں پہنچا رہی ہیں صرف، لیکن اس کے برعکس جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے، پہلے آ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کن چیزوں سے روکا ہے۔ اس خاتون کو نامحرموں کے سامنے تنگ لباس میں، بغیر دوپٹے کے، بال نکلے ہوئے، چہرہ بناوٹ کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ، یا پتلے لباسوں میں، تنگ لباسوں میں، ان کو نامحرموں کے حضور نکلنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اب یہ بیوی وہاں پہ جانا چاہتی ہیں، یہ خاتون جانا چاہتی ہیں، اب یہ مرد، اس کی ذمہ داری تھی کہ منع کریں، وہ منع نہیں کرتا، تو یہاں پہ یہ شخص اللہ کی بھی مخالفت کر رہا ہے دو کاموں میں، اور یہاں پہ اللہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی اطاعت بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو گناہ ہے وہ یہ کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ پروردگار کے حضور دعا ہے، پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔